بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسند المتصل منا الى الامام ابی داود رحمہ اللہ تعالی انه قال حدثنا عثمان بن ابی شیبة قال حدثنا یحیی بن ابی بکیر قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفیۃ بنت شیبة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت حضرت یحیی بن ابی بکیر، ابو بکیر کا نام نصر تھا، نصرن، یہ حضرت ابراہیم بن طہمان اور حضرت ابراہیم بن نافع اور حضرت زائدۃ بن قدامہ ان کے شاگرد ہیں، اور حضرت محمد بن سعید الاصبہانی، حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہم اللہ ان کے استاذ ہیں، اور حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ کے بھائی عثمان بن ابی شیبہ ان کے بھی استاذ ہیں۔ حضرت یحیی بن معین اور علی بن عبداللہ المدینی رحمہم اللہ تعالی انہوں نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ حضرت ابراہیم بن نافع المخزومی، یہ حضرت عطاء بن ابی رباح، حضرت الحسن بن مسلم، حضرت ایوب، حضرت سلیمان احول رحمہم اللہ ان کے استاذ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور حضرت سفیان ثوری، سفیان بن سعید الثوری، حضرت ابو نعیم اور حضرت یحیی بن ابی بکیر ان کے استاذ ہیں۔ امام احمد، امام نسائی اور یحیی بن سعید انہوں نے توثیق کی ہے، ثقہ قرار دیا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان حافظاً، اور حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کان اوثق شیخ بمکہ۔ ان کے بعد ہیں الحسن بن مسلم، الحسن بن مسلم الیناک، الحسن بن مسلم یناک، یہ حضرت طاؤوس بن کیسان، حضرت مجاہد بن جبر اور حضرت صفیہ بنت شیبہ رحمہم اللہ ان کے شاگرد ہیں، اور استاذ ہیں حضرت حمید طویل کے، الحکم بن عیینہ کے اور ابن جریج رحمہم اللہ ان کے استاذ ہیں۔ حضرت امام ابو زرعہ، امام نسائی اور یحیی بن معین رحمہم اللہ انہوں نے توثیق کی ہے۔ ان کی روایات الحسن بن مسلم یناک، ان کی روایات ترمذی شریف کے علاوہ باقی 5 کتابوں میں آئی ہیں۔ حضرت شیبہ بنت عائشہ، حضرت صفیہ بنت شیبہ رحمہ اللہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانت احدانا اذا اصابتها جنابۃ، کانت احدا ازواج النبی، جب ازواج مطہرات میں سے کسی کو جنابت لاحق ہوتی تھی، مراد وہ خود ہیں، وہ خود اپنے آپ کا ذکر فرما رہی ہیں، تو وہ کیا کرتی تھی، اخذت ثلاث حفنات، اخذت ثلاث حفنات، تو وہ 3 چلو لے لیتی تھی، ہاکذا یعنی بکفیہا جمیعاً، اخذت ثلاث حفنات، اس میں آپ قید لگا دی فی بعض الاوقات، اس لیے کہ پیچھے ایک روایت گزری ہے باب الغسل من الجنابہ، اس میں یہ روایت نمبر 241 کے آخر میں وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُؤُوسِنَا خَمْسًا 5 کا لفظ آیا ہے، اور یہاں پر 3، تو جس طرح وہاں پر ہم نے فی بعض الاوقات قید لگائی تھی، وہی قید یہاں پر بھی ہے
کہ بعض اوقات وہ 3 چلو بھر کر سر پہ بہاتی تھی اور بعض مرتبہ 5 چلو بھر کر سر پر بہاتی تھی. ہاکذا یعنی بکفیہا جمیعاً، یہ راوی میں سے یہ روات میں سے کسی راوی کی طرف سے تفسیر ہے. فتصب علی رأسہا، پس وہ پانی بہا دیتی تھی اپنے سر پر. وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ یعنی وَأَخَذَتِ الْمَاءَ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ، ایک ہاتھ میں پانی لے لیتی تھی. فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِّ، فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، یا یوں کہیں فَصَبَّتْهَا عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، ایک ہاتھ میں پانی لے لیتی تھی اور بدن کی داہنی طرف بہا لیتی تھی. والأخرى یعنی ومرتن اخرى اخذت الماء بید واحدۃ، دوسری مرتبہ پانی لے لیتی تھی اور فصبتها على الشق الآخر یعنی على الشق الایسر، بائیں ہاتھ پر بہا لیتی تھی، بائیں طرف پر بہا لیتی تھی. ٹھیک ہے، یہ روایت ابو داؤد کے علاوہ بخاری شریف میں بھی آئی ہے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات دوران اغتسال مینڈنیاں نہیں کھولتی تھی، دوران اغتسال مینڈنیاں نہیں کھولتی تھی بلکہ مینڈنی سمیت وہ غسل فرمایا کرتی تھی. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سعيد عن عائشة بن طلحة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم. عمر بن سعید الثقفی یہ حضرت عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں اور عبداللہ بن المبارک اور ابو نعیم اور وکیع بن الجراح کے استاذ ہیں. حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ان کی توثیق کی ہے اور علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے. حضرت عائشہ بنت طلحہ رحمہ اللہ طلحہ بن عبید اللہ التیمی، یہ عائشہ جو ہیں یہ حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی ماں ہیں. ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی ماں ہیں. حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح فرمایا، وہ شہید ہو گئے تو حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح فرمایا. انہوں نے حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر میں 1,00,000 درہم دیے تھے. پھر حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمرو بن عبداللہ بن معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا. یہ حضرت عائشہ بنت طلحہ یہ قریش میں سب سے حسین ترین عورت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردہ ہیں اور اپنے بیٹے حضرت طلحہ بن عبداللہ اور اپنے بتیجے حضرت طلحہ بن یحییٰ کی استانی ہیں. حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ثقۃ حجۃ، ثقۃ حجۃ. علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كنا نغتسل وعلینا الزماد، ہم غسل کیا کرتی تھی اس حال میں کہ ہم پر زماد ہوا کرتا تھا. زماد کس کو کہا جاتا ہے؟ زماد اس کپڑے کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو زخم پر باندھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر مراد گوند ہے، گوند ہے جس کے ذریعے سے بالوں کو جمع کیا جاتا ہے، بالوں پر لگایا جاتا ہے. ایک قسم کا لیپ ہوتا ہے، گوند ہوتی ہے، تو وہ مراد ہے. ہمارے بال گوندے ہوئے ہوتے تھے. وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی تھی احرام کی حالت میں بھی اور بغیر احرام کی بھی.
یعنی فی حالت الحل والاحرام، سفر میں ہوتی تھی، سفر حج یا عمرے کا سفر ہوا کرتا تھا یا عام سفر ہوا کرتا تھا، ہم دونوں حالتوں میں بالوں پر گوند لگا ہوا ہوتا تھا، بال ایک جگہ جمع ہوئے ہوتے تھے اور ہم غسل کیا کرتی تھی، اس گوند اور لیپ کو کھولتی نہیں تھی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل قال ابن عوف وحدثنا محمد بن اسماعیل عن أبيه۔ اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث محمد بن عوف کو دو طریقوں سے حاصل ہوئی ہے، یہ روایت محمد بن عوف کو دو طریقوں سے حاصل ہوئی ہے۔ ایک، انہوں نے یہ حدیث اصل اسماعیل میں پڑھی تھی، تو اس صورت میں اس طریقے میں محمد بن عوف اور اسماعیل بن عیاش کے مابین کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ محمد بن اسماعیل کے والد اسماعیل بن عیاش، ان کے اور محمد بن عوف دونوں کے درمیان واسطہ نہیں ہوگا۔ اگر محمد بن عوف نے یہ روایت اصل اسماعیل میں دیکھی ہو تو اس صورت میں محمد بن عوف اور اسماعیل بن عیاش کے درمیان واسطہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محمد بن اسماعیل نے یہ حدیث اپنے والد اسماعیل بن عیاش سے روایت کی ہے، اور پھر محمد بن عوف نے محمد بن اسماعیل سے روایت کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا طریقہ کیا ہوا، محمد بن اسماعیل نے یہ حدیث محمد بن عوف کو بیان کی ہے اسماعیل بن عیاش کی طرف سے، تو محمد بن عوف اور اسماعیل بن عیاش ان کے درمیان محمد بن اسماعیل کا واسطہ آ جائے گا۔ اگر اصلی اسماعیل میں پڑھا ہو تو دونوں کے درمیان محمد بن عوف اور اسماعیل بن عیاش کے درمیان واسطہ نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسرے طریقے کو لیا جائے کہ اسماعیل بن عیاش سے ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل روایت کرتے ہیں اور محمد بن اسماعیل پھر روایت کرتے ہیں کس کو؟ محمد بن عوف کو، تو محمد بن عوف اور اسماعیل بن عیاش کے درمیان واسطہ آ جائے گا کس کا؟ محمد بن اسماعیل کا۔ دونوں طریقوں سے اس کلام کا مطلب یہ ہو گیا۔ قرأت فی اصل اسماعیل، اس سے پہلے طریقے کی طرف اشارہ ہوا، اور پھر فرماتے ہیں وقال ابن عوف وحدثنا محمد بن اسماعیل عن ابیہ، تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا کہ محمد بن عوف اور اسماعیل بن عیاش کے درمیان محمد بن اسماعیل کا واسطہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اصلی اسماعیل سے کیا مراد ہے؟ اصلی اسماعیل سے وہ کتاب مراد ہے جس میں اسماعیل بن عیاش نے اپنے شیوخ سے جو مرویات سنی ہیں وہ مرویات لکھی تھی، تو اس کتاب اصلی اسماعیل سے وہ کتاب مراد ہے۔ محمد بن عوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت جو آگے آ رہی ہے، میں نے یہ روایت بذات خود اسماعیل بن عیاش کی کتاب میں پڑھی تھی، اس میں دیکھی تھی، اس میں پڑھی تھی۔ عن ابیہ قال حدثنی زمزم بن زرعہ، یہ محمد بن عوف فرماتے ہیں حدثنا محمد بن اسماعیل عن ابیہ، محمد بن اسماعیل روایت کرتے ہیں اپنے والد محترم سے، لیکن اس سلسلے میں امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یسمع من ابیہ شیئا، محمد بن اسماعیل نے اپنے والد اسماعیل بن عیاش سے کچھ بھی نہیں سنا ہے۔ لوگوں نے ان سے حدیث بیان کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے حدیث بیان کر دی، لیکن حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اسی ابو داود میں متعدد روایات اس سند کے ساتھ روایت کی ہیں، عن محمد بن عوف عن محمد بن اسماعیل عن ابیہ۔ ٹھیک ہے، محمد بن عوف محمد بن اسماعیل سے روایت کرتے ہیں اور محمد بن اسماعیل اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن اسماعیل نے اپنے والد محترم سے روایات لی ہیں، لیکن محدثین اس قسم کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محمد بن عوف نے اس قسم کی روایت اصل اسماعیل میں دیکھی تھی، اصل اسماعیل میں دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، عن شریح بن عبید قال افتانی جبیر بن نفیر عن الغسل من الجنابۃ،
حضرت شریح بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں افطانی جبیر بن نفیر عن الغسل من الجنابت. ہو سکتے ہیں شریح نے ان سے مسئلہ پوچھا ہو تو اس مسئلے کے جواب میں جبیر بن نفیر نے یہ فتویٰ دیا ہو. جبیر بن نفیر نے غسل من الجنابہ کے بارے میں ہمیں فتویٰ دیا ان ثوبان حدثہم، یعنی بأن ثوبان حدثہم انہم استفتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک. ان ثوبان حدثہم حدث جبیر بن مطعم وغیرہ، حدث جبیر بن نفیر وغیرہ. حضرت ثوبان رحمہ اللہ نے جبیر بن نفیر، ہم ضمیر ہے نا، ہم ضمیر جمع، جبیر بن نفیر اور ان کے علاوہ لوگوں کو حدیث بیان کی انہم یعنی ان ثوبان وغیرہ من الصحابۃ، کہ ثوبان اور دیگر صحابہ کرام انہوں نے استفتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک عن الغسل من الجنابۃ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل من الجنابہ کے بارے میں فتویٰ طلب کیا. فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ اس طرح پڑھیں استفتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جبیر بن، یہ آپ اس طرح پڑھیں افتانی جبیر بن نفیر عن الغسل من الجنابۃ. اس کو آپ اس طرح پڑھیں افتانی یعنی استفتیت جبیر بن نفیر فافتانی، استفتیت جبیر بن، یا یوں پڑھے افتانی جبیر بن نفیر عن الغسل من الجنابۃ، غسل من الجنابہ کے بارے میں انہوں نے مجھے فتویٰ دیا. یہ فتویٰ دینا کب تھا؟ حین استفتیتہ عن الغسل من الجنابۃ، حین استفتیتہ عن الغسل من الجنابۃ، جب میں نے غسل من الجنابہ کے بارے میں ان سے فتویٰ طلب کیا. فافتانی، تو انہوں نے مجھے فتویٰ دیا. فافتانی بأن ثوبان حدثہم الی آخرہ. انہم استفتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک یعنی عن الغسل من الجنابۃ. فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الرجل فلینثر رأسہ، اما الرجل فلینثر رأسہ، تو اپنے سر کو کولے. سر کو کس طرح کولے؟ سر کو نہ کولے بلکہ فلینثر شعر رأسہ، سر کے بالوں کو کولے. فلیغسلہ، اور سر کے بالوں کو دھو لے. حتی یبلغ اصول الشعر، یعنی حتی یبلغ الماء اصول الشعر، یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَلَّا تَنْقُزَهُ، یہ مرد کے لیے اس باب کے شروع میں بھی گزر چکا تھا. مرد کے لیے، مگر مرد کے اگر بڑے بڑے بال ہوں تو اصول اور فروع سب کو دھونا ضروری ہوگا، اور اگر اس کی مینڈنیاں بنی ہوئی ہوں تو مینڈنیوں کا کھولنا غسل جنابت میں واجب ہوگا. تو اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں فَلْيَنْثُرْ رَأْسَهُ فَلْيَنْثُرْ شَعْرَ رَأْسِهِ، سر کے بالوں کو کھولے. فَلْيَغْسِلْهَا حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، یعنی حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعْرِ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا، اور اگر عورت ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے ان اس بات میں فی اللہ تنقضہ، اس بات میں کہ وہ مینڈنیاں نہ کھولے. مطلب یہ ہے کہ جب اصول شعر تک پانی پہنچ جائے تو پھر بس یہ کافی ہے. یہ شعر مسترسل جو ہے، شعر مسترسل، اس کو دھونا اور اس کو تر کرنا ضروری نہیں ہے. بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے تو پھر کافی ہے. ظفائر کو کھولنا، مینڈنیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے. لِتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا 3 غرفات، چاہیے کہ وہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈال دے. بِكَفَّيْهَا، کس کے ساتھ؟ کفیہا، دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ، دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ دونوں ہتھیلیاں بھر کر اپنے سر پر 3 دفعہ ڈال دے. یہ بات بھی بیان ہوئی تھی پچھلے سبق میں کہ تین کا جو عدد ذکر کیا گیا ہے نا، یہ عادت کے مطابق ہوا ہے کہ عام طور پر 3 دفعہ سے سر کے بال بھیگ جاتے ہیں، تر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر 3 دفعہ سے تر نہ ہو تو پھر 3 پر زیادتی کرنا واجب ہوگا، اور اگر 3 سے کم میں تر ہو جائے تو 3 دفعہ پانی بہانا یہ سنت ہوگا. اگر 3 دفعہ سے بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچ جائے تو اس سے زیادہ استعمال کیا جائے گا.
بات سمجھ میں آئے گا. اور اگر ایک دفعہ سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو 3 دفعہ پانی بہانا کیا ہوگا؟ سنت ہوگا. محمد بن اسماعیل بن عیاش، محمد بن اسماعیل بن عیاش یہ استاذ ہیں محمد بن عوف الطائی کے، اور حضرت ابو زرع الرازی کے، اور حضرت عمر بن اسحاق کے، اور حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ وغیرہ کے. زمزم بن زرع ابن ثواب، زمزم بن زرع بن ثواب یہ حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ان کی توثیق کی ہے، اور حضرت امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے ان کی تضعیف کی ہے. یحییٰ بن حمزہ اور اسماعیل بن عیاش ان کے استاذ ہیں. ابو داود میں ان کی متعدد روایات آئی ہیں. شریح بن عبید یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے، اور حضرت فضلۃ بن عبید کے، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عقبۃ بن عامر، حضرت ابو الدرداء اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے شاگرد ہیں. اور تابعین میں سے حضرت جبیر بن نفیر رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. ابو داود میں اور ابن ماجہ میں ان کی روایت آئی ہے. محمد بن عوف اور امام نسائی رحمہ اللہ انہوں نے توثیق کی ہے.